ایک بار کی بات ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر کی طوفانوں میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل ہی نہ پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کے۔ موت ذاتی طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اور خدا کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہاں وہ آدمی خدا سے مدد مانگنے لگا، اے خدا تو کسی کو یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیج دے۔ اے خدا کوئی جہاز اس طرف بھیج دے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کرے۔ اس نے رو رو کر بڑی دعائیں مانگی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ رات کو وہ تھک ہار کر روتے روتے خدا سے دعائیں مانگتے مانگتے وہاں ریت پر ہی سو گیا۔ دوسرا دن پھر اس نے خدا سے دعائیں مانگتے ہوئے گزار دیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ شاید خدا اس کی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ وہ روز دعائیں مانگتا، خدا سے مدد کی بھیک مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ہار مان چکا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آنے والا۔ اس نے جزیرے پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس نے باقی کی زندگی اسی جزیرے پر ہی گزارنی ہے۔ وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا اور وہاں ناریل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس کی لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے درختوں کی طرف گیا لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کی جھونپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی جلائی ہوئی آگ میں سے کچھ چنگاریاں اس کی جھونپڑی پر گری ہوں گی اور لکڑی کی جھونپڑی نے آگ پکڑ لی ہوگی۔ اس کے آتے آتے پوری جھونپڑی جل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت اداس ہوا اور خدا کو کوسنے لگا۔ اس نے کہا کہ اے خدا تو بہت برا ہے۔ میں نے مدد مانگی لیکن تو نے میری بات نہیں سنی۔ کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں نے رہنے کے لیے بڑی مشکل سے ایک جھونپڑی بنائی تھی اور تو نے اسے بھی جلا دیا۔ اے خدا تو بڑا ظالم ہے۔ وہ پورا دن روتا رہا اور خدا کو کوستا رہا۔ رات ہوئی تو وہ روتے روتے ریت پر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بحری جہاز ساحل پر کھڑا ہوا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بحری جہاز پر سوار ہوا اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے بڑے تجسس سے جہاز کے کپتان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ سنسان جزیرے پر میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ میری مدد کو آ گئے؟ کیپٹن نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنل بھیجا تھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا۔ یہ کپتان کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن پھر اسے اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کی یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن اس کی جلتی ہوئی جھونپڑی کو فائر سگنل سمجھا ہوگا۔ اسے احساس ہوا کہ جھونپڑی میں آگ لگنا تو دراصل خدا ہی کا پلان تھا، میری مدد کرنے کے لیے تاکہ میں اس جزیرے سے نکل سکوں۔ اب اسے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ وہ خدا کے بارے میں کیا کیا بولتا رہا، اور اب وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کی اور اسے اس جزیرے سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ دوستو، ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں اور خدا کے منصوبوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے ہم خدا کو کوسنے لگتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے، اس پر اعتماد رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں برا وقت آئے تو ہمیشہ یاد رکھنا تو اس میں بھی خدا نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے، جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جو صحیح وقت آنے پر آپ کو پتا چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی رحمت سے پر امید رہیے، ہار مت مانیے اور اچھے اعمال کرتے رہیے۔
اور اس بات پر یقین رکھیے کہ خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کے اس برے وقت کو جلد ہی ٹال دے گا۔